والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى أما بعد. نبی اکرم نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی متعدد نشانیاں ہیں اور کئی علامتیں ہیں. جس قدر یہ نشانیاں یہ علامتیں آپ میں زیادہ سے زیادہ پائی گئیں تو اس قدر آپ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی مانی جائے گی اور آپ اپنے دعویٰ میں صادق ثابت ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بین اور واضح نشانیوں میں سے یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت کرنا، مدینہ المنورہ کی زیارت کرنا. پھر ایسے ہی مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے کے بعد آپ کی مسجد کی زیارت کرنا، وہاں نمازیں پڑھنا اور وہاں اللہ کا ذکر کرنا. پھر ایسے ہی مسجد نبوی میں پہنچنے کے بعد نبی اکرم نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرنا، آپ پر سلام پڑھنا اور آپ پر درود بھیجنا. لیکن ہم جب مدینہ کے لیے نکلیں تو ہماری نیت، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسجد نبوی کی زیارت کر رہے ہیں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے سفر نہ طے کرو. مسجد حرام، مسجد نبوی ہماری یہ مسجد اور مسجد اقصی. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، تین مسجدوں کے علاوہ کسی چوتھی مسجد کے لیے ہم سفر نہیں کر سکتے تو بدرجہ اولا کسی قبر کی زیارت کے لیے ہم سفر کریں. یہ جائز اور درست نہیں ہے جس طرح کہ اہل علم نے ذکر کیا. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، صرف 10 منٹ کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی فضیلت، ایسے ہی آپ کی مسجد کی فضیلت، ایسے ہی آپ کی زیارت کے آداب، پھر ایسے ہی وہاں مدینہ پہنچنے کے بعد اور کون کون سی مساجد کی زیارت کرنی چاہیے اور کون کون سے مساجد کی زیارت کرنی چاہیے اور کون کون سے مقامات کی زیارت کرنی چاہیے اور وہاں پہنچنا چاہیے، اس کی انشاءاللہ وضاحت کروں گا. نمبر 1، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل. پہلی فضیلت یہ ہے، جس طرح کی صحیح امام مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس شہر کو حرم قرار دیا جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا. دوسری فضیلت، اور یہ روایت صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لیأرز الی المدینہ کما تأرز الحیۃ الی جحرها. کہ ایمان سمٹ کر مدینہ تک پہنچے گا، ایمان مدینہ میں سمٹ جائے گا جس طرح کی سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے. تیسری فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح امام مسلم کی روایت ہے، المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون. کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے کاش یہ جانتے. لا يدعوها احد رغبة عنها الا ابدل اللہ فیہا من ہوا خیر من. کہ جو بھی شخص وہاں سکونت چھوڑ دیتا ہے، بے رغبت ہو کر وہاں
کی سرزمین کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی جگہ پر اس سے بہتر آدمی کو مقرر کرتا ہے، بھیجتا ہے، وہ وہاں جا کر سکونت اختیار کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص یہاں کی محنتوں پر اور مشقتوں پر صبر کرتا ہے تو میں قیامت کے دن اس شخص کے لیے سفارش کروں گا یا اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو وہاں سکونت اختیار کرتا ہے۔ چوتھی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے کہ مدینہ میں نہ دجال داخل ہو سکتا، نہ ایسے ہی وہاں طاعون پہنچ سکتا۔ دجال کی یہ داخل نہیں ہو سکتا، یہ مکہ کے لیے بھی ہے، لیکن طاعون کو داخل نہ ہونا کیا یہ صرف مدینہ کے لیے ہے یا مکہ کے لیے بھی ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن تاریخی واقعات سے یہ بات ثابت ہے کہ مدینہ میں اب تک طاعون داخل نہیں ہوا، لیکن مکہ میں سن 749 میں ایک مرتبہ داخل ہوا۔ نمبر 2، مسجد نبوی کے فضائل۔ پہلی فضیلت گزر چکی کہ یہ ان 3 مساجد میں سے ہیں جس کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے، اور یہ صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، کہ ہماری اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کی بنسبت 1000 نماز پڑھنے سے بہتر اور افضل ہے۔ تیسری فضیلت، اور اس کی بھی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ ہمارے گھر سے اور ہمارے منبر کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ ہمارے بھائیوں اور ہماری بہنوں، مسجد نبوی کے یہ فضائل تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے آداب کیا ہیں؟ جب ہم مسجد نبوی پہنچ جائیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی ضرور زیارت کریں، اور زیارت کرنے کے وقت وہ آداب اور وہ اخلاق کا خیال رکھیں جس طرح کی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو وہاں شور و شغب سے یا وہاں بلند آوازوں میں بات کرنے سے یا مذاق کرنے سے یا قہقہے لگانے سے قطعاً ہمیں دور ہونا چاہیے۔ انتہائی ادب کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ وہاں پہنچنا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے سامنے ہو جائیں تو ہمیں کہنا چاہیے السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے بڑھیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر کے سامنے اس طرح آپ ہو جا رہے ہیں تو کہیں السلام علیک یا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آگے بڑھیں اور اس طرح آپ عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کے سامنے ہو گئے تو کہیں السلام علیک یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس طرح کی صحابہ کرام سے ثابت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب سفر کر کے مدینہ آتے تھے اور مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے آگے ہو جاتے تھے، سامنے ہو جاتے تھے تو کہتے السلام علیک یا رسول اللہ، پھر آگے بڑھتے تھے اور کہتے تھے السلام علیک یا ابا بکر، پھر اور آگے بڑھ کر کہتے تھے السلام علیک یا ابتا۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، وہاں ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے کچھ ایسے افعال سے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا یا جس سے صحابہ کرام نے روکا اور انہوں نے نہیں کیا۔ جس طرح کہ ہمارے کچھ بھائی وہاں پہنچتے ہیں تو وہ طواف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الحج آیت نمبر 29 وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ اللہ تعالیٰ کے پرانا گھر کا یہ طواف کریں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کا طواف کریں۔ ایسے ہی ہمارے کچھ بھائی وہاں پہنچتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر جو جالیاں لگی ہوئی ہیں اس کا مسح کرتے ہیں، تبرک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہمارے کچھ بھائی انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ جھکے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس طرح کی اللہ تعالیٰ کے لیے نماز میں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، یہ مسجد نبوی کے علاوہ کیا مدینہ میں کچھ اور مسجدیں ہیں جس کی زیارت کرنی چاہیے، وہاں پہنچ کر نماز پڑھنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، ایک دوسری مسجد ہے جس کی زیارت کرنی چاہیے، وہ ہے مسجد قباء۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا، اور صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو سواری پر سوار ہو کر یا پیدل قباء پہنچتے تھے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اور ابن ماجہ کی ایک دوسری روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے باوضو نکلا اور مسجد قباء پہنچا، پھر وہاں 2 رکعت اس نے نماز پڑھی تو اسے 1 عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد قباء کے بعد اور کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی خاص فضیلت ہے، نہ کہ مسجد قبلتین، نہ کہ اس طرح مساجد 7۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرنے کے علاوہ کیا کچھ اور مقامات ہیں جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، ہمیں بقیع کی زیارت کرنی چاہیے جہاں کافی تعداد میں صحابہ کرام مدفون ہیں۔ ایسے ہی احد پہاڑی کے دامن میں پہنچنا چاہیے جہاں 70 صحابہ مدفون ہیں، ان کی زیارت کرنی چاہیے۔ ہمیں زیارت کرنے کے وقت شرعی زیارت کا لحاظ کرنا چاہیے، یعنی وہاں ہم اس مقصد کے لیے پہنچیں، آخرت یاد کرنے کے لیے، اور ایسے ہی دنیا سے رغبت کو کم کرنے کے لیے، پھر ایسے ہی ان مردوں کے حق میں دعا کرنے کے لیے، نہ کہ الٹا ان سے ہم دعا مانگے۔ صحیح امام مسلم کی روایت ہے، بریدہ ابن الحصیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قبروں کی زیارت کرنے کے وقت انہیں وہاں کی دعا بتاتے تھے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ یہ شرعی زیارت ہے، اس میں مردوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور جو زیارت کرتا ہے وہ بھی مستفید ہوتا ہے، مردوں کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اور زائر بھی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اسے بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن غیر شرعی زیارت کرنے میں دونوں کا نقصان ہے۔ وہاں جا کر قبروں کا طواف کرے، یا اصحاب قبور سے دعا مانگے، یا ان کے لیے سجدہ کرے، یا ان سے مدد طلب کرے، تو ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اس میں دونوں کا نقصان ہے۔ مردوں کو ثواب ملنے والا نہیں ایسی حالت میں، نہ ایسے ہی زائر کو ثواب ملنے والا، بلکہ زائر نے ایک غلط کام کیا، ایک حرام کام کیا، اور اس نے اپنے آپ کو اس طرح شرک میں واقع کیا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کرنے کی توفیق دے۔